میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے. وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ اسٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے ISI نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کہ یہ جی فلانے انہوں نے اتنی چوری کی. یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اسے اتنا چوری کر لیا, وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی. یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ یہ سلمان شہباز یہ وہ چائنا پہنچا تو تھا کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر. یہ ساری انہوں نے ان سے مجھے انفارمیشن آئی تھی. اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں. اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں تھی. تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں, کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا, وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا, گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے بھی. لیکن ہمارا ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی. میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے. اچھا اب جناب یہ اپریل میں جو ہوا, میں جو میرے ذہن میں جو شوق ہے, چلیں ہم یہ نہیں کسی کو اکیوز کرتے کہ وہ ایک سازش کا حصہ تھی, لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے. اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے. گورننس کوئی کہے گا کہ عمران خان کی بہتر ہے, کوئی کہے گا شہباز شریف کی بہتر ہے, کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ اوپینینز ہے. کوئی کہے گا کہ اکانومی اس ٹائم میں بہتر تھی, کوئی کہے میرے ٹائم میں. یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی لوگ کرپشن کے اندر 16 ارب روپے کی کرپشن اوپن اینڈ شٹ کیس میں اگر FIA کو اس کا انڈر ٹرائل ہے, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ میری رائے اور فرق ہے اور اس کی رائے فرق ہے. وہ تو اس کا مطلب کہ جب اب نواز شریف جھوٹ بول کے 4 ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں لنڈن کے اندر جدھر ہیں, اس کے بیٹے نے ایڈمٹ کیا کہ یہ بینیفیشری اونر ان پراپرٹیز کی مریم نواز ہے. مریم نواز جب چھوٹی تھی, جب پراپرٹیز نہیں, اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ ہے. کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کو کئی لوگ لیڈر مانتے ہیں, بلکہ اسکیم پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے. یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیا. اتنے بڑے لٹیرے کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان وہ کیونکہ پتہ نہیں وہ اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن. دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, بیکاز میڈیا عوام کے اوپینین کو شیپ کرتا ہے. جس طرح کہ اسحاق ڈار جب گیا ہارٹ ٹاک کے اوپر تو اس نے جو اس کا حال کیا ہے, کوئی بھی ویکنس جس میں ہو, یہ جس کے اوپر کرپشن وہ نہیں جا سکتے میڈیا کے اوپر, وہ چھپتے ہیں میڈیا سے. یا ہر روز شام کو جن کے اوپر اربوں روپے کرپشن کے کیسز ہیں وہ جا کے بٹھا دیتے ہیں. ایک بیچارہ PTI کا معصوم سا ہے, وہ بٹھا دیتے ہیں ساتھ, وہ پنچنگ چل رہی ہوتی, تم چور ہو تم چور ہو. سو میری سب سے یہ جو اور اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا ان کی پاس کتنے سال 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں, سارے ان کے پاس کیسز مجھے انہوں نے دکھائے ہوئے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ان کا راستہ نہیں روکا. اگر ملک کی فکر ہے تو کیسے آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں. ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ, امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کا ہے کہ جی وہ پاکستان ہمیشہ ایک ٹیلی فون کرو تو جو کام کروانا چاہے یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آج میں کہتا ہوں کہ بیسز نہیں دے رہے, یا میں کہتا ہوں میں نے روس جا, یہ نہیں کہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا. یہ اینٹی نہیں ہے, لیکن ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کہ یہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ مجھے ایشو ہے
کہ کیسے ایک باہر سے ہمیں پتہ ہے ڈونلڈ لو وہ تو سب کے پاس اس کا جو سائفر تھا وہ تو سب کے پاس ہے, وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا, پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس بھی گیا, میرے پاس آیا, فورن آفس کے پاس, تو وہ تو ہمارے پاس پتا تھا کہ وہ ایک انڈر سیکرٹری کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. لیکن میں حیران ہوں کہ جب یہ بھی پتا تھا کہ باہر سے سازش ہے, یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے, اور یہ بھی پتا تھا کہ چور ریپلیس کرنے والے ہیں جن کے اوپر کرپشن آپ کے دور میں کیسز بنے ہوئے ہیں, پھر کیسے ان کو اس ملک پہ مسلط ہونے دیا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے, ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے, تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے. اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں, جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں, تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے. یہ جو اوپر آ کے اوپر بیٹھے ہیں, تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہونے, اور جو 4 مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, ان 4 مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹلی آئے تھے اور آج جو مہنگائی ہے,